یہ گھٹنا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹ چکی ہے، بہت سے لوگوں کا اکاؤنٹ صاف ہو چکا ہے۔ ایس آئی آر کے پہلے یا ایس آئی آر کے بعد بھی یہ کام آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو چوکنا ہونا ہے۔ اور ویڈیو دکھانے سے پہلے جو ہم تھوڑی سی ریکویسٹ کرتے ہیں نا میرے دوستو، اس میں اتنی بڑی مصلحت ہے، یہ یوٹیوب کی ایک پالیسی، ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم آدھا منٹ 1 منٹ 10 سیکنڈ آپ کا لے رہے ہیں، آپ کو بور کر رہے ہیں، بلکہ تھوڑا سا ریئیکشن اگر ہم نہیں دیں گے تو میرے چینل کا پھر مطلب کیا نکلتا ہے جب مجھے دوسرے کی ہی ویڈیو دکھانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، میرا بھی تھوڑا سا یوٹیوب کے نزدیک تھوڑی سی اہمیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے چینل پر کچھ بول رہا ہوں میرے عزیزو۔ اور اس کے بعد اتنی بڑی گھٹنا دکھانے کے بعد ہم آپ کو وہ امام صاحب کی ویڈیو دکھائیں گے جس کا آپ بار بار پتہ پوچھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ امام کو کہاں مارا، کس نے مارا، کیسے مارا، حالانکہ میں ویڈیو ڈال چکا ہوں لیکن اس کا پتہ لوگ نہیں لگا پا رہے، کیا بات ہے، کمنٹ آتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں پریشان ہو کر تیسری بار تھوڑی سی ان کی ویڈیو دکھاؤں گا تاکہ ان کا پتہ چل سکے۔ اس کے بعد 4 بڑے مسائل اسلامک میرے عزیزو، یہ میرا وصول رہا ہے اکثر آپ کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت سے نوازے۔ آئیے پہلے اس گھٹنا کو دیکھیے جو ہم سب کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اہم بات جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ بات بھی بتا رہا ہوں۔ اور وہ بات ہے کہ جب آپ ایس آئی آر کا فارم فل کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو اپنا نمبر بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ نمبر جو ورکنگ کنڈیشن میں ہو، اس پہ او ٹی پی آ سکتے ہوں، اس پہ کال کی جا سکتی ہو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چیزیں بہت کامن سی ہوتی جا رہی ہیں کہ کوئی آدمی ڈیجیٹل اریسٹ کر لیا گیا ہے نا، او ٹی پی اس نے کسی کو بتا دیا یا ایک لنک آیا تھا اس پر اس نے کلک کر دیا۔ اب تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ شادی کا کارڈ کوئی بھیج رہا ہے اور وہ ایک اے پی کے فائل ہے اور آپ کو ایک شادی کا انویٹیشن ملا، آپ نے سوچا کہ یار کسی نے آپ کو کوئی کارڈ وغیرہ بھیجا ہے۔ نارمل ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، جیسے ہی آپ نے اس پر کلک کیا اور آپ کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے صاف ہو گئے۔ تو وہ اہم بات جو مجھے آپ لوگوں کو بولنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے جب آپ یہ اپنا ایس آئی آر کا فارم فل کریں گے تو اس میں جو ہم موبائل نمبر دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نالائق آدمی، کوئی اس طرح کے ہیکرز اور چالاکی سے کوئی آپ کا وہ نمبر لے لے اور آپ کو کال کر کے بولے کہ اچھا سر آپ نے وہ ایس آئی آر کا فارم فل کیا ہے تو ایک او ٹی پی آئے گا وہ بتا دیجیے ذرا۔ تو آپ کو اس طرح کے کال آ سکتے ہیں اور لوگوں کو آ بھی رہے ہیں، تو بہت ہوشیار خبردار الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے اناؤنسمنٹ، اس طرح کے ایس ایم ایس ہمارے موبائل پر بھی ریسیو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ سے او ٹی پی مانگتا ہے تو آپ اس کو او ٹی پی بالکل نہ دیجیے۔ یہاں تک کہ آپ کو بینک والے بھی اگر بولتے ہیں کہ سر او ٹی پی دے دیجیے، بینک والے بھی یہ کہتے ہیں آپ سے، وہ بولتے ہیں سمجھاتے ہیں بار بار، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خیال نہیں ہوتا، نادانی میں، انجانے میں، یا کبھی کبھی گھبراہٹ کا شکار ہو کے ہم اپنا او ٹی پی دے دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کا نقصان ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کو او ٹی پی مانگتا ہے اور بولتا ہے سر آپ نے وہ ایس آئی آر کا فارم فل کرا تھا تو وہ او ٹی پی چاہیے، او ٹی پی آ رہا ہے ذرا وہ بتا دیجیے، بالکل او ٹی پی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرائیں نہیں، ساودھان رہیے، سترک رہیے۔ اسی طرح سے کوئی آپ کو ڈیجیٹل اریسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بولتا ہے ارے میں یہاں سے تھانے سے بات کر رہا ہوں، او ٹی پی بتاؤ ذرا اپنا، آدھار او ٹی پی بتاؤ، فلاں او ٹی پی بتاؤ، تو کوئی بھی چیز آپ کی جو پرسنل ہے، آدھار کارڈ نمبر ہے، آدھار او ٹی پی ہے، یا اور آپ کے بینک ڈیٹیل ہیں، یا اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس سے آپ کی جو آپ کو پرائیویٹ رکھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بھی آپ سے او ٹی پی پوچھتا ہے بالکل بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس سے بولیے کہ بھائی میں آپ کو او ٹی پی مل کے ہی بتاؤں گا کون ہو آپ، میں اپنے بی ایل او کو جا کے او ٹی پی بتاؤں گا۔ تو ایس آئی آر کا فارم سبمٹ کرنے کے بعد اس طرح کے کال آپ کو آ سکتے ہیں، کال کو اگنور کیجئے، ان کو او ٹی پی بالکل دینے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی آپ کو زیادہ ہی ہریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ تھانے میں اس کی شکایت درج کرائیے۔ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا گھبراہٹ کا شکار ہو کے او ٹی پی بتا دیتے ہیں، یا ڈیجیٹل اریسٹ ہونے والوں میں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے نا۔ اور ابھی تو کیس ایسے بھی سننے کو ملے کہ شادی کا کارڈ کسی نے بھیجا، اس نے کلک مارا، اکاؤنٹ صاف ہو گیا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بہت سی چیزیں صاف ہوتی ہوئی نظر آئی ہوں گی، اب ہمیں چوکنا ہونا ہے، بچنا ہے، ہر طرح کا احتیاط کرنا ہے، اور اس مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہمیں لوگوں کو بھی شیئر کر دینا ہے تاکہ بہت سے لوگ آگاہ ہو جائیں اور ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں اس امام صاحب کی ویڈیو کی طرف۔ میں یہ دکھانا چاہوں گا، صرف اس لیے ویڈیو ڈالا ہوں کہ بہت بڑی تعداد پریشان ہے کہ ویڈیو ہے کہاں کی۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، اس کے بعد 4 بڑے مسائل میں ایسے بتانے والا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 70% مسلمانوں کی تعداد نہیں جانتی۔ میرے عزیزوں حوصلے کی نہیں ہے، کوئی ادر کاسٹ والے، ادر دھرم والے نے اسے نہیں مانا، بلکہ یہ واقعہ ہے بنگلور کے ٹنکور نامی گاؤں کا، مسجد عائشہ کا۔ وہاں یہ شخص بہار کا رہنے والا ہے، وہاں پر وہ یہ امامت کراتا تھا اور بچوں کو پڑھاتا بھی تھا۔ ایک بچی کو اس نے تعدیباً انہیں ادب سکھانے کے لیے یا اس لیے کہ انہیں ڈر ہو وہ سبق کو یاد کرے،
उन्हें 2-3 छड़ी लगाया। उनके पास आज अपनी वीडियो को देख लिया होगा, मुझे बहुत ज्यादा अपनी समझाना है, इसलिए कि मैं तीसरी बार इस पर वीडियो डाल रहा हूं। बस एक तलब थी, एक अफसोस था कि किस तरीके से इनकी छानबीन हो और उन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए 100 बार सोचना पड़े किसी को। इसलिए कि कानून किस लिए बना है, अगर वो गलती कर भी दिए थे बहुत बड़ी, तो कानून है, इस तरीके से मारने का हुक्म जो है कोई कानून नहीं देता, और उसके लिए सारे कानून बने हुए हैं, उनके हवाले उनको करना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि असदुद्दीन ओवैसी पर मैंने कहा असदुद्दीन ओवैसी की जीत के बाद ऐसा काम हो गया। मकसद मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हुई है, मैं उस थंबनेल को बदलने वाला हूँ। बस मकसद ये था कि किसी तरह इतनी बड़ी घटना को लोग देखने वाले बन जाए। नहीं देखता मेरे भाई, लोग नहीं देखते, लोग आज के दौर में इतनी बड़ी घटना हुई, इतने बुरे तरीके से पीटा है। मैंने कहा कुछ ऐसा लिख दो ताकि जो है लोग वहां पर आ सकें। हाँ मेरे दोस्तों, मेरा मकसद यही था। अब मैं आता हूं उन 4 बड़े मसाइल की तरफ जिसका मुसलमान अक्सर अनजान है। बताना यह है कि अगर कोई दीन की इल्म की बात पढ़ा रहा है, यानी इस्लामिक नॉलेज किसी को दे रहा है, अजान होने लगी, तो अगर अजान को नहीं दोहरा रहा है तो गुनाहगार नहीं होगा। दूसरा ये कि किसी की बगैर इजाजत, देखिए बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो जाता है इस वजह से। आप किसी का कोई सामान नहीं छू सकते, नहीं हटा सकते, नहीं इधर से उधर कर सकते, नहीं खा सकते, जब तक कि उसकी इजाजत ना हो। अक्सर देखा जाता है, जैसे मटर फली का दिन आ रहा है, तो मटर फली के दिन में होता ही है कि जैसे लोग खड़े होते हैं तो मटर उठा उठा के खाने लगते हैं, कितने रुपए किलो है, क्या है, इतने में दे दो, तो पता चले कि आपने उसकी इजाजत नहीं ली। अब वो अंदर से करा रहा है, उसके अंदर से गाली निकल रही है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, इसलिए आपको बगैर इजाजत ऐसा नहीं करना है। तीसरा ये मेरे दोस्तों कि अगर कुरान शरीफ के मखारिज, यानी कुरान शरीफ का जो अल्फाज है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम बड़े हाथ से मैंने कहा, अब कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब उसको बताया जा रहा है कि आप सीख लो अल्हम कहना है। अब वो सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इससे उसकी नमाज खराब भी हो सकती है। उलमा से जो कुछ लेना, चूंकि सिर्फ मैं एक अल्फाज बता रहा हूँ, कुरान में कितने अल्फाज आएंगे, कितनी जगह पर ऐसे मखारिज आएंगे, तो इसलिए कुरान के मखारिज का सही करना हम पर जरूरी है, इसलिए कि माने कुछ के कुछ हो जाते हैं। ये तीसरा मसला हो गया मेरे अजीजों। आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कि अक्सर मुसलमान अनजान है। चौथा मसला भी हो सकता है, मसला ही है कि अगर किसी से तुम्हारी अनबन हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा दूरी मत करना, इसलिए कि 3 दिन से ज्यादा दूरी रही दुनियावी एतबार से, यानी वल बुग़्ज़ु लिल्लाह नहीं था, वल हुब्बु लिल्लाह, अल्लाह के लिए दोस्ती, अल्लाह के लिए दुश्मनी वाला मामला नहीं था। मामला ये था कोई दुनियावी एतबार से आपने किसी से दूरी कर ली, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें आप 3 दिन से ज्यादा क्या कर सकते हैं, दूरी नहीं कर सकते। अगर मर गए तो जहन्नम में जाना पड़ जाएगा मेरे अजीजों। हदीस का मफ़हूम यही है। और दीन के लिए कितने दिन तक दूरी रखी जा सकती है, कब रखी जा सकती है, इसकी तहकीक आप उलमा से भी कर लेना। दीन के मामले में गुंजाइश है कि दीन को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, एकदम से दीन को मिटाना चाह रहा है, हालांकि मुसलमान है, लेकिन उसके अमाल से, उसकी हरकत से दीन मिट रहा है, आप समझा समझा कर थक गए हैं, अब आपका पड़ोसी है, आपका भाई है, तो क्या इसमें कुछ दूरियां की जा सकती हैं, कितने दिन की जा सकती हैं। इसलिए हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको इशारा जरूर दे दूंगा कि देखो ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, कुछ तो जो पूरी तहकीक है बता दूंगा। और उसको भी मैं कहूंगा कि उलमा से जो यही कहाँ कम है कि मैं उलमा से जोड़ रहा हूँ, हालांकि मैं जानकार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानकारी है, तब तो बता रहा हूँ, लेकिन रिस्क लेना अच्छी चीज नहीं है। कोई मिस्टेक अगर जरा भी इधर उधर हो गई तो कल कयामत दिन कुछ होगी। लेकिन जो रास्ता मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह वो रास्ता सही निकलेगा, लेकिन आपको उलमा से जुड़ना चाहिए, इसलिए कि आप पूरा मुकम्मल हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, कई लोग से आपको तहकीक करना चाहिए दीन के मामले में, और अपने मोतबर उलमा से तहकीक करना चाहिए ताकि दीन पर चलना आसान हो। मेरे अजीज़, वीडियो कैसी लगी? आपका दिल से शुक्रिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, और अल्लाह मुझे आइंदा नेक्स्ट वीडियो में अच्छे नॉलेज और इस तरह की वीडियो जो इंसानों को फायदा पहुंचा सके, इंसानों को नुकसान से बचाकर फायदे की तरफ ले जा सके, इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम।